آتا ہے اور ساری بات بڑی خوشی کے ساتھ اپنی بیوی آسیہ علیہ السلام کو بتلاتا ہے کہ میں نے فلاں باندی کے ساتھ ایسا کیا ہے، وہ مجھے رب نہیں مان نہیں تھی۔ اب چونکہ اللہ رب العزت کا کرم ایسا ہوا تھا کہ فرعون کی بیوی خود ایمان لا چکی تھی، بیوی آسیہ خود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، تو اس نے کہا کہ تو بڑا ظالم ہے، تو بڑا بخت انسان ہے کہ ایک معصوم سی بچی کو اس کی ماں کے اوپر تو نے ذبح کر دیا۔ تو فرعون کہنے لگا کیا تو بھی ایمان لے آئی ہے؟ چنانچہ اس نے کہا کہ ہاں میں بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہوں۔ اتنی بات سنی تھی کہ فرعون نے تعجب سے پوچھا کہ کیا تو سچ کہہ رہی ہے یا ایسے ہی مذاق میں کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی کہ نہیں، میں مذاق وغیرہ نہیں کر رہی ہوں، میں تجھے رب نہیں مانتی ہوں، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو رب مانتی ہوں۔ اتنی بات سنی تھی کہ فوراً دوبارہ سے فرعون غصے میں آیا اور اپنے تمام درباریوں کو دوبارہ طلب کیا، میٹنگ کی، اور پورے میٹنگ ہال کے اندر اپنے وزراء کے سامنے اس نے اعلان کیا کہ ایک عورت نے، ایک باندی نے میرے خلاف ورزی کی تھی، میں نے اسے ایسی سزا دی۔ اب ایک عورت وہ ہے کہ جسے میں نے لاکھوں عورتوں میں سے چنا تھا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور جس کے دن رات ہزاروں خادمائیں اس کی خدمت کرنے والی تھی، اس کی آنکھوں کے اشارے سے سارے کام بن جایا کرتے تھے، جسے میں نے اپنی ملکہ بنایا تھا، وہ بھی میرے خلاف حکم ورزی کر رہی ہے۔ چنانچہ اس کو لایا جائے، اسے پولیس والوں کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر کے لائے جائے۔ چنانچہ پولیس والے حیران ہیں کہ جس عورت کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی، جس ملکہ کی طرف آج اسے گرفتاری کا حکم دیا جا رہا ہے، الغرض اس کو گرفتار کر کے لائے، دربار میں لایا گیا۔ فرعون نے کہا کہ آسیہ اب بھی مان جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو انہوں نے یہ لفظ کہا کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، اس لیے کہ ایمان مل چکا تھا، ایمان کی دولت مل چکی تھی۔ انسان اپنے آپ کو سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن ایمان اپنے دل سے نہیں نکالتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ دیکھ لے، ہم تیرے ساتھ بہت زیادہ برا حشر کرنے والے ہیں، تجھے ایسا ذلیل اور رسوا کرنے والے ہیں کہ آج تک کسی کو اتنا ذلیل اور رسوا نہیں کیا گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ تو فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کے اوپر سے ان کا لباس اتار دیا جائے۔ ایک ملکہ کا، ایک رانی کا حکم ملا کہ ان کا لباس اتار دیا جائے۔ چنانچہ ان کا ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ بھرے دربار میں ان کے کپڑے اتار دیے گئے، اور پھر فرعون نے ان کے ہاتھوں پر کیلیں گڑوا دی گئی، اور پھر معلوم کیا کہ اب بھی باز آ جا، ورنہ ہم تیرے اس دربار سے تجھے ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیں گے۔ اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کا منہ دربار یعنی محل کی طرف کرو، تاکہ اسے معلوم ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئی ہے۔ بادشاہ رانی تھی آج، اور آج ایسی حالت ہے کہ پورے دربار کے اندر ننگا کر کے باہر نکالا جا رہا ہے۔ چنانچہ پھر معلوم کیا کہ اب بھی اگر باز آ جاتی ہے تو میں تجھ پر رحم کر دوں گا، تجھے چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پیچھے ہٹنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرعون نے اور زیادہ سخت سزا دینے کے لیے اپنے گھر کے اندر جو بچھو پال رکھے تھے ان کو منگائے، اور کہا کہ ان کو لایا جائے اور ان کے بدن پر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ بچھو لائے گئے، بدن پہ ڈال دیے گئے، وہ ڈسنے لگے۔ اس کے بعد پھر اور سپاہیوں کو زیادہ سخت تکلیف دینے کے لیے کہا کہ جسم سے کھال ہی کو اتار دیا جائے۔ ذرا اندازہ کریں کہ زندہ انسان کی کھال اس کے جسم سے اتاری جا رہی بلیڈ کے ذریعے سے، کتنا درد، کتنی تکلیف ان کو ہوئی ہوگی، وہ خود وہی جانتے ہیں۔ لیکن انہوں نے سب اللہ کے لیے برداشت کیا، اور اللہ کا کرم ہوا کہ ان تمام حالتوں میں ان کی روح باقی رہی، یعنی ان کی روح قبض نہیں کی۔ اللہ بھی بڑے امتحان لے رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ آخری لمحات ہیں اور جسم سے کھال اتارنے کے بعد پھر فرعون نے مرچ وغیرہ بھی لگوائی ہے جسم کے اوپر، گز کے مچھلی کی طرف جب تڑپنے لگی، تو محل کی طرف جب دیکھا تو اللہ رب العزت سے درخواست کی، اللہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی ہوں، صرف ایک چیز کا سوال کرتی ہوں۔ اور فرمایا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ فرعون نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، دھتکار دیا ہے،
میں جنت کے اندر کوئی محل طلب نہیں کرتی ہوں، بس آپ کے قرب میں ایک چھوٹا سا گھر چاہتی ہوں کہ آپ جنت کے اندر مجھے ایک چھوٹا سا گھر دے دیجئے۔ اور اتنی بات کہی اور روح پرواز کر گئی۔ اب اللہ رب العزت کی قدردانی سنیے کہ اللہ رب العزت کس قدر قدردان ہیں اور قدر کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت جبرائیل امین کے ساتھ معراج کے اندر جا رہے تھے تو جب اس وادی سے ایک وادی سے گزرے تو وہاں پر بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا کہ جبرائیل یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ تو جبرائیل امین نے بتلایا کہ اس وادی کے آس پاس کے اندر فرعون کی وہ باندی جو ان کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی اس کو یہاں پر دفنایا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا، اور اس پوری وادی کے اندر اس کی خوشبو اس وقت سے آج تک مہک رہی ہے۔ ہزاروں سال بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج جا رہے ہیں، لیکن خوشبو اس پورے وادی کے اندر، پوری بستی کے اندر بڑی مہک رہی تھی۔ اور بیوی آسیہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا قدردانی کی ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب آپ جنت میں پہنچ جائیں گی تو میری بیویوں سے سلام عرض کرنا۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ پہلی بیوی تو میں ہوں، آپ سے میرے سے پہلے آپ کی وہاں کون بیوی موجود ہے؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر میری بیوی بنا دیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس قدر قدردان ہے کہ حضرت بیوی آسیہ نے تو صرف کیا مانگا تھا گھر کے اندر، رب ابن لی بیتن عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ مجھے کیا ہے جنت میں گھر دے دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے گھر ہی کیا بلکہ گھر والا بھی ایک ایسا شخص دیا ہے جو خود اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا تمام بندوں کے اندر جو سب سے محبوب اور پیارا بندہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا شوہر بنا دیا ہے۔ تو کیا مقام و کیا مرتبہ دیا ہے کہ ان کی اس سختی کی جو انہوں نے فرعون کی اس وقت برداشت کی ہے اس کا اجر کس قدر دیا ہے، اور اللہ نے ان کے صبر کا بدلہ کس قدر عطا فرمایا ہے کہ گھر کے ساتھ ساتھ گھر والا کیا دیا ہے جو سارے محبوب کا، ساری دنیا کا رحمت للعالمین جس کو اللہ نے بنایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا نکاح ہوگا۔ تو اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت ہمارے پر اللہ کی جانب سے آئے تو ہمیں گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے بلکہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں کہہ رہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ تنگی کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ آج اگر ہم مصیبت میں ہیں تو کل اللہ رب العزت اس مصیبت کو ختم فرما دیں گے۔ آج اگر ہم غربت میں ہیں تو ہوگا آہستہ آہستہ اللہ رب العزت ہمارے حالات کو بدل دیں گے اور ہمیں فراوانی عطا فرمائیں گے، بس ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔